بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے اعتکاف کے مسائل۔ سوال نمبر 51۔ مسجد بیت کے ساتھ اٹیچ باتھ ہو تو کیا وہاں بھی گرمی کی وجہ سے غسل کرنے یا ہاتھ منہ دھونے نہیں جا سکتی؟ جواب: مسجد بیت کے ساتھ چونکہ فنا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لہٰذا جن کاموں کے لیے عورت مسجد بیت سے باہر نہیں جا سکتی ان کے لیے اٹیچ باتھ میں بھی نہیں جا سکتی۔ سوال نمبر 52۔ کیا عورت مسجد بیت میں رہتے ہوئے صفائی ستھرائی کی غرض سے سر باہر نکال کر اسے دھو سکتی ہے، یوں ہی کھانے کے بعد ہاتھ منہ بھی؟ جواب: جی ہاں، عورت مسجد بیت میں رہتے ہوئے سر باہر نکال کر اسے دھو سکتی ہے، یوں ہی کھانے کے بعد ہاتھ منہ بھی، کیونکہ فقط چہرہ اور ہاتھ باہر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اس کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمل سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک مسجد سے باہر نکال دیتے تو میں آپ کے سر کو دھو دیتی۔ اور الاصل للشیبانی میں ہے، لا باس للمعتکف ان یخرج راسہ من المسجد۔ ترجمہ: معتکف کے لیے مسجد سے سر باہر نکالنے میں حرج نہیں۔ سوال نمبر 53۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ سحری یا افطاری دینے والا کوئی نہ ہو تو کیا عورت خود سحری و افطاری لانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے؟ جواب: اگر سحری و افطاری دینے والا کوئی نہ ہو تو اس کے لیے عورت مسجد بیت سے نکل سکتی ہے، لیکن سحری و افطاری لے کر فوراً مسجد بیت میں آ جائے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور معتکف کا کھانا پینا اور سونا اعتکاف والی جگہ ہی ہوگا، یعنی معتکف یہ چیزیں مسجد ہی میں کرے گا۔ اگر ان کے لیے نکلا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ اسی جگہ جائز ہیں تو ان کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اور فتاویٰ ظہیریہ میں ہے اور کہا گیا ہے کہ معتکف غروب آفتاب کے بعد کھانے پینے کے لیے نکل سکتا ہے، اور مناسب یہ ہے کہ اسے اس صورت پر محمول کیا جائے کہ جب لانے والا کوئی موجود نہ ہو، پس اس وقت اس کے لیے نکلنا پخانہ و پیشاب کے لیے نکلنے کی طرح ضروری حاجات میں سے ہوگا۔ سوال نمبر 54۔ کیا دوران اعتکاف پردہ لگا کر رکھنا ضروری ہے؟ اعتکاف کے لیے پردہ لگانا ضروری نہیں، البتہ اگر عورت عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے وغیرہ کی غرض سے پردہ لگاتی ہے تو اس میں حرج بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیمہ میں اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ مفتی وقار الدین قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں، اعتکاف میں پردے صرف اس لیے لٹکائے جاتے ہیں کہ معتکف کو عبادت میں ریا کا خیال نہ آئے۔ پردے میں بیٹھنا لازم نہیں، بہتر ہے رات میں ان چٹائیوں کو اٹھا کر جو مسجد میں بچھی ہوئی ہوتی تھیں گھیر کر ایک حجرہ کی طرح بنا دیا جاتا تھا، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 55۔ کیا دوران اعتکاف چہرہ چھپا کر رکھنا ضروری ہے؟ جواب: دوران اعتکاف مرد عورت کسی کے لیے بھی چہرہ چھپا کر رکھنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں، یہ محض غلط فہمی ہے، بلکہ دوران نماز تو چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اگر بلا عذر شرعی منہ اور ناک چھپا کر رکھا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ در مختار ما رد المختار میں ہے، سلسم مکروہ ہے اور وہ نماز میں ناک اور منہ ڈانپنا ہے۔ اور طحطاوی نے ابو سعود سے نقل کیا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مفتی وقار الدین قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری سے سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معتکف اپنا منہ چھپا کر رکھے، تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں۔ سوال: کیا اعتکاف میں زمین ہی پر سونا ضروری ہے یا چارپائی وغیرہ پر بھی سو سکتے ہیں؟ جواب: دوران اعتکاف نیچے سونا ضروری نہیں، بلکہ مسجد بیت میں رکھی چارپائی یا بیڈ پر بھی سو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دوران اعتکاف چارپائی پر سونا ثابت ہے۔ حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو آپ کے لیے بستر بچھایا جاتا یا استوانا توبہ کے پیچھے آپ کے لیے چارپائی بچھائی جاتی۔ نوٹ: مرد کو دوران اعتکاف مسجد میں بلا ضرورت چارپائی بچھانے سے بچنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے لیے باعث تشویش ہوگا، نیز نمازیوں کے لیے جگہ کی تنگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سوال 57: دوران اعتکاف خاموش رہنا کیسا؟ جواب: دوران اعتکاف خاموشی کو عبادت سمجھ کر اپنایا رکھنا مکروہ تحریمی ہے کہ یہ اہل کتاب کی عبادت کا طریقہ ہے اور ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، البتہ اگر عبادت سمجھ کر نہ ہو تو اس میں حرج نہیں۔ معتکف کا خاموش رہنا مکروہ ہے جبکہ وہ اسے عبادت سمجھتا ہو کہ اس سے منع کیا گیا کیونکہ یہ اہل کتاب کا روزہ ہے اور یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ بہرحال اگر وہ اسے عبادت نہیں سمجھتا لیکن غیر ضروری گفتگو سے اپنی زبان کو بچاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 58: دوران اعتکاف عورت مسجد بیت میں بغیر وضو ٹھہر سکتی ہے؟ جواب: دوران اعتکاف اور اعتکاف کے علاوہ بھی عورت مسجد بیت میں بغیر وضو ٹھہر سکتی ہے۔ سوال نمبر 59: کیا اعتکاف میں عورت اپنے پاس موبائل رکھ سکتی ہے؟ جواب: اعتکاف میں ضرورتاً موبائل پاس رکھنے میں حرج نہیں، لیکن فضولیات اور بے جا سوشل میڈیا کے استعمال سے بچنا ہوگا، ورنہ اعتکاف کا مقصد اور روحانیت ختم ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ سوال نمبر 60: کیا دوران اعتکاف عورت کی دعائے خیر یا نکاح ہو سکتا ہے؟ جواب: دوران اعتکاف دعائے خیر یا نکاح جائز ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا جبکہ عورت اس کے لیے مسجد بیت سے باہر نہ آئے، البتہ بہتر ہے کہ ان معاملات کو مؤخر کر لیا جائے تاکہ اعتکاف کے مقصد اصلی میں خلل پیدا نہ ہو۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ معتکف کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔